تو ایک ہمارا شعبہ ہے تعلیم کا جو مین شعبہ ہے، اس میں سندھ، بلوچستان اور کراچی، یہ تینوں الگ الگ شعبے ہیں. یعنی 2 آدمی کراچی میں ہیں جو کراچی کے معلمین کا حساب کتاب سب پورا مکمل سنبھالتے ہیں، اور اسی طرح 4 آدمی ہیں جو سندھ اور بلوچستان کا سنبھالتے ہیں. اکاؤنٹ کے لحاظ سے حسابات چونکہ یہاں سے سندھ بلوچستان ہم بنا کے بیچتے ہیں تو اس کے لیے آدمی ہے ہمارے پاس، اور کراچی چونکہ ڈائریکٹ براہ راست یہ بناتے ہیں اکاؤنٹ والے، تو ہمیں خالی اتنی اطلاع دینی ہوتی ہے کہ اس قاری نے اتنی چھٹی کری ہے یا اتنا اس کا کاٹنا ہے پیسہ یا نہیں کاٹنا ہے، بس رپورٹ ہم دے دیتے ہیں، تو بنا کے ادائیگی وہی کرتے ہیں. یہاں ہم کرتے ہیں اکاؤنٹ کو بنا کے دیتے ہیں حساب، وہ جواب بنا کے ہم کو دیتے ہیں، ہم بھیج دیتے ہیں. تو مزید شعبہ ہمارے پاس ہے فیس کا. فیس میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے یہاں باقاعدہ فیس اور وظیفے والا نظام تھا. اب ہم نے اس کو یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے فیس کے معاملات ہیں وہ تمام معلمین سے ہم نے فارم بھروا لیے ہیں، ان کے والدین سے، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، کراچی میں بھی، کہ وہ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں ہم سے اپنی فیس کے لیے بچے کی، یا فیس دینا چاہتے ہیں. جن والدین نے فیس کا لکھ دیا ان سے فیس لے لیتے ہیں، اور جنہوں نے کہا یہ میں غریب ہوں، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے دے دیں میرے بچے کے لیے زکوٰۃ، تو اس کو ہم نے وظیفہ جاری کر دیا اس کی فیس کے برابر. تو ہم ایک طرف وظیفہ دیتے ہیں اس کو، دوسری طرف اس کو فیس کے طور پر لے لیتے ہیں. تو یہ ہماری تبلیغ بھی ہو جاتی ہے، یعنی ہم کو زکوٰۃ جو ہے غیر زکوٰۃ جگہ پر خرچ کرنے کا اجازت مل جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک شعبہ ہے حفظ ناظرہ. یہ ہماری ایک اسکیم ہے جس کے اندر ہم طلباء اور مدرسے مختلف ڈونرس کو الاٹ کرتے ہیں ان کی خواہش پر. اس کے لیے قیمت ہے ہماری، یعنی ناظرہ کے لیے 100 روپے ہے اور حفظ کے لیے 150 روپے ہے، نہیں سوری 150، ناظرہ کے لیے بھی 150 ہی ہے، اور مدرسے کے لیے 4,500 روپے ہیں. تو وہ ہم، یہ ڈونر کی مرضی ہے، وہ ماہانہ دے سالانہ دے، تو جب وہ ادائیگی کرتا ہے تو ہم ان کو بک کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں مدرسہ اب آپ کی طرف سے جاری ہوگا. اس کی ہر 3 مہینے بعد ہم ان کو رپورٹ بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ مدرسہ کس کیفیت میں چل رہا ہے. اسی طرح طلباء کہ یہ طالب علم فلاں مدرسے کا فلاں قاری کے پاس اس سبق پر ہے اور اب اس کی کیفیت اوسط ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، ان کو دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ایک شعبہ جو ہے وہ، اچھا اس کے اندر تقریباً 7 آدمی کام کرتے ہیں جو ہر 3 مہینے بعد ایک رپورٹ بنا کے ڈونر کو بھیجتے ہیں کہ آپ کا یہ اس دفعہ اوسط ہے یا اعلیٰ ہے، اگلی دفعہ ہو سکتا ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، تو وہ رپورٹ ان کی دیتے ہیں. اس کے علاوہ شعبہ اسناد ہے ہمارے پاس. شعبہ اسناد میں ہم تمام تربیتی کورسز کراتے ہیں پاکستان بھر میں، یعنی پاکستان بھر سے مراد یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے سندھ بلوچستان میں اور کراچی میں ان کی تربیتی اسناد بنتی ہیں. جب وہ تربیت پا لیتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم اسناد بنا کے دے دیتے ہیں کہ آپ پاس ہیں، ہمارے مدرسے میں آپ کام کر سکتے ہیں. بچے طلباء ہمارے جو فارغ ہوتے ہیں حفظ ناظرہ اور قاعدہ، ان کی ہم سند بنا کے دیتے ہیں. قاعدے کی سند نہیں بنتی لیکن حفظ ناظرہ کی سند بنتی ہے. اس میں ہم انعامات بھی دیتے ہیں مدرسین کو، بچوں کو فارغ کرانے کے. بس جیسے کہ وہاں تک جس طرح ایک اسکول ہوتے ہیں بڑے بڑے اور مختلف برانچز ہوتی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا جس طرح ایک اسکول ہے، ایک اسلامی تعلیمات کا ایک اسکول ہے جس میں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کلیئر بات نہیں ہے یہ، کیونکہ اصل میں ہم جو ہیں جہاں بھی مدرسے ہم نے کھولے ہیں ان کی انتظامیہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو صرف مدرس کی تنخواہ دیتے ہیں بس، اور معائنہ کرتے ہیں کہ اس کا وہ صحیح پڑھا رہا ہے یا نہیں. باقی جو انتظامی امور ہیں وہ وہاں جو مقامی نگراں ہوتا ہے وہ جانے، اس نے درخواست دے کے کھلوایا وہی کرتے ہیں. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے معیار کے اندر کام نہیں ہو رہا تو ہم اس کو نوٹس دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کیجیے، آپ نے طلباء کم کر دیے، طلباء آپ جب مدرسے میں یہ کہ آپ نے ان کو اپنا نام دے دیا، باقی فیس وغیرہ لینا وہ ان کا اپنا بندوبست ہوتا ہے یا وہ آپ کرتے ہیں؟ فیس تو ہوتی نہیں ہمارے وہاں سندھ بلوچستان میں، لیکن اب کے جو ہم نے نظام چلایا اس میں فیس کا تبدیلی آ گئی ہے کہ اس میں یا تو وہ زکوٰۃ کا فارم بھر دیں یا فیس کا فارم بھر دیں. تو کچھ طلباء کے والدین نے فیس بھی بھرے فارم، لیکن اکثر یہ جو ہے وہ وظیفے والی ہے، تو وہ خالی ہم کو وہاں سے آ گئے فارم، اب وہ مستقل ہم ہر مہینے اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ منتقل کرتے رہیں گے فیس میں. اچھا سر، جو بھی آپ کا جو ہے ریٹن میں جو ہے یا جو بھی آپ چیز لکھتے ہیں، کہ کیا وہ چیز کمپیوٹرائز ہے؟ کتنے کس حد تک کمپیوٹرائزیشن ہمارے یہاں کم ہے، بہت کم ہے. اچھا، گو کہ ہم کرتے ہیں، ابھی میرے اپنے اس میں 4 کمپیوٹر ہیں، جی جی، لیکن یہ کہ ہر چیز کے حسابات کمپیوٹرائز ہوتے ہیں ہمارے. ہر مہینے ان کا حساب بنتا ہے، اس کے اندر موجود ہے کمپیوٹر میں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو رپورٹ دی، جو ہمارے شعبے کے آدمی ہے جس کا بھی ذمہ ہے وہ کہ چھٹیاں لکھوائے یا کٹوتی کروائے یا سود دوشی لکھوائے،
तो वो उसको अकाउंटेंट को दे देता है, हमारा जो अपना पर्सनल अकाउंटेंट है दफ्तर का, यहाँ का निज़ाम तालीम का, वो उसकी कटौती है उसके वो करके और वो हिसाब बना के हमको मतलब आपका जो अकाउंट्स है सिर्फ वो कंप्यूटराइज है, बाकी जो तलबा और तलबात जिनकी हाजिरी वगैरह वो कंप्यूटराइज नहीं है, लेकिन कंप्यूटराइज हो रहा है, अभी बना रहे हैं प्रोग्राम, तो उम्मीद है कि इस महीने कंप्यूटराइज हो जाएगा तमाम मुकम्मल तलबा का, उसका हिफ्ज़ नाज़रा का जो हम अलॉट करते हैं। सर जो कंप्यूटराइज हो रहा है तो एक होती है एक्सेल में, आप पहले जो भी काम होता है या तो आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ नहीं करते, आप लोग एक्सेल में काम कर लेते हैं। ये सही जी। सर मैं ये कह रहा था कि एक कंप्यूटराइज जो है आप किस तरीके से कर रहे हैं कि उसको आप एक्सेल पर ला रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है? हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हमारे यहाँ सही कंप्यूटर के जो लड़के हैं वो नहीं हैं, बल्कि हम ये समझिए देसी तरीके पे काम चला रहे हैं। ठीक है, यही सीख लिया उन्होंने और वो कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम भी ले ली डिग्री उन्होंने, लेकिन कंप्यूटराइज निज़ाम पूरा समझते नहीं है, करते नहीं, बस एक चीज़ बता दिया आपने ऐसा ऐसा करना, वो उन्होंने कर दिया। तो इसलिए तवज्जो तो हमारी यही है कि हम कंप्यूटराइज कर लें, अपना तमाम दफ्तर को ही करने का इरादा है। अच्छा सर, क्योंकि हमारा काम जो है बेसिकली सिर्फ कंप्यूटर वगैरह नहीं है, हमारा काम है पहले तरबियत देना, तरबियत के बाद फिर सिस्टम बनाना कि इस चीज़ को आप चीज़ को चलाएं तो किस तरह चलाएं। हमारे पास ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स हैं कंप्यूटर के हवाले से हैं कि अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप तमाम डेटा उसमें अपना डाल सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ हम बनवा सकते हैं उसका। वैसे मैं आपको बता दूँ, मतलब इसके पहले आप गौर कर लीजिएगा कि 2 मरतबा हमने कोशिश की सॉफ्टवेयर बनाने की, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर बन नहीं पा रहा, अभी तक किसी से काबू में नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा सा सिस्टम स्कूल निज़ाम से हट गया है। मसलन हमारे यहाँ भी है कि तलबा हैं, उनका हर महीने इम्तहान होता है, अब इम्तहान हो गया उनका तो हमने कहा तालिब इल्म कमज़ोर ज़्यादा हैं या इस मदरसे में अच्छे ज़्यादा हैं, आला या औसत हैं, उसके हिसाब से फिर हम उनको लेटर लिखते हैं, खत इस्लाह लिखते हैं, नोटिस वगैरह देते हैं कि भाई आपकी तालीमी कैफियत सही नहीं है, आप सही करो ना, आपको हटा देंगे। फिर यह है कि सिक्योरिटी, हमारे एक निज़ाम है सिक्योरिटियों का, हर शहर में हमारी शाखें जहाँ जहाँ हैं, तकरीबन 60 शहरों में शाखें हमारी सिंध बलूचिस्तान में, उसमें 3 आदमी होते हैं, एक सेक्रेटरी, एक सदर, एक खजांची, उनके ज़िम्मे होता है पूरे शाख के मदारिस को उनके मामलात पूरे करना, काम पूरे करना, वो उसको कंट्रोल करते हैं, हम यहाँ से उनको हिदायत देते हैं। जैसे ये पूछा था कि आप जो चीज़ कंप्यूटराइज कर रहे हैं या यहाँ पर जो कंप्यूटर किस हद तक इस्तेमाल, मतलब अगर आप अकाउंट्स भी करते हैं तो अकाउंट्स में आप एक्सेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है काफ़ी, तो आपको अकाउंट्स के लिए एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मालूम अगर आपके लिए कोई मुमकिन है। कोई ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल में हमारे यहाँ नहीं है, हम तो बराह रास्त खाली कह लीजिए कि मैनुअल नहीं कर रहा, उसको कंप्यूटराइज कर रहा है, टाइप कर रहा है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप जो कंप्यूटर में कोई चीज़ आप किसी को बुला दें ताकि मैं उससे कंफर्म